بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ببرکت اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سید. اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصلحاء کفارت. نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور نیک اور پاک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے اللہ کے فضل سے. سنی آپ کو کبھی تو نبیوں کا ذکر کرتے نظر آئے گا، کبھی نبیوں کے نبی کا ذکر کرتے نظر آئے گا، کبھی صحابہ کا ذکر کرتے نظر آئے گا، کبھی اہل بیت کے نعرے لگاتے نظر آئے گا، اور کبھی داتا علی کی بات کرتا نظر آئے گا، ولیوں کی بات چھیڑے گا. اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے فضل سے کہ اللہ کی او منہ چنگے لگنے جنہ منہ آتا ہے اور جنہ زبان آتا ہے سونے نبی نہ ذکر آنا ہے. صحابہ اور آل بیت نہ ذکر آنا ہے، اللہ کی او زبانہ بڑیاں چنگیاں لگنیاں. دن ہے تو وظیفہ نبی نبی ہے، رات ہے تو وظیفہ نبی نبی ہے. ایک شاعر کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، زندگی بھر میں مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا رہوں، نبی نبی کہتا رہوں، حضور کے گن گاتا رہوں، ساری زندگی کہتا رہوں. اور جب میری آنکھ بند ہو اور میرا پروانہ اجل آئے اس وقت بھی میری زبان پہ حضور کا نام ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، لوگ غسل کراون، وضو کراون، کفن پواون، کندیاں تے چاہ کے قبرستان کھڑن، قبر وچ دفناون، مٹی پاون، واپس اچھن، اور نکیرین آ کے بالن ٹھالن. کھلے آنکھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کیوں؟ دن اور رات حضور کا ذکر زبان پہ جاری رہے. اور کیوں جاری رہے؟ کیونکہ یہ ذکر کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ ذکر کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات بتائے، ساری کائنات اگر حضور کا ذکر چھوڑ دے، میرا ایمان ہے حضور کی شان میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا. رتی برابر بھی فرق نہیں آتا. بول پڑیں ذرا، رتی برابر بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ حضور کا ذاکر خدا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا محبوب خدا کی عطا سے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، صاحب علم نشرہ ہے، صاحب ما طغا ہے. میرا نبی ولی الکائنات ہے، کافی المہمات ہے، دافع البلیات ہے. میرا نبی فخر آدم و بنی آدم ہے، شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے، تتمہ دوراں ہے، سرنشین مہوشاں ہے، سرخیل زہرہ جمالہ ہے، شہنشاہ حسینہ ہے. مکے کی گلیوں میں مصطفیٰ چل پڑے تو قرآن کی آیتیں آ جائیں، مدینے میں چل پڑے قرآن کی آیتیں آ جائیں، طائف میں پتھر کھائے قرآن کی آیتیں آ جائیں، عائشہ کے بستر پہ جائے قرآن کی آیتیں آ جائے. مصطفیٰ کا ذکر ووٹ نہیں، منت نہیں، دو کے تو جیتے گا، نہیں تو مصطفیٰ ہر جائے گا. بولو تے مرضی. ساری کائنات نبی کا ذکر چھوڑ دے، حضور کا کچھ جاتا نہیں. جسے محمد چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں. جسے محمد چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں. سمجھیں حضور کا ذکر کیا ہے. ایک شاعر ہے عربی زبان،
وہ کہتا ہے ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. وہ کہتا ہے میرے لفظوں سے حضور کی شان بلند نہیں ہوئی، بلکہ حضور کی وجہ سے میرے لفظوں کی شان بلند ہو گئی. ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. حضور کی وجہ سے میرے لفظوں کی شان بلند ہو گئی ہے. اج تساں نال وہ بڑیاں سونیاں جیاں گلاں کرنیاں، جیڑی قرآن پاک نہیں میں آیت پڑھی ہے سننے رہنے ہو ختمہ وچ بھی، حافظاں کولوں بھی تے قاریاں کولوں بھی. آج اسے تے میں خطاب کرنا ہے. اس جمعے تے مکمل ہو گئی گل تے ٹھیک ہے، نہیں تے انشاءاللہ اگلے جمعے تے پھر حاضر ہو جاسا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تے اس نے فرشتے نبی پاک تے درود و سلام بھیجنے. اے ایمان والے ہو تسی درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو. اللہ نے جدو نبی پاک نے درود نہیں گل کیتی ہے نا تے اپنا کلام انہ تو شروع کیتا ہے. انہ نہ مطلب بے شک. اچھا ایک گل دسو، اگر اللہ ایویں بھی کلام کر دے ہے تے اس خالق نے کلام میں کوئی شک ہے؟ نہیں بولے ہو، ہے کوئی شک؟ لیکن رب سونے نے پھر بھی انہ تو کلام شروع کیتا ہے. انہ نہ مطلب ہے بے شک. بے شک جس بندے کی اللہ نے بے شک تے بھی شک پہ جائے اس تو وڈا کیڑا بے ایمان ہے. جس بندے کی اللہ نے بے شک تے بھی شک پہ جائے اس نے بے ایمان ہونے میں کوئی شک ہے؟ اللہ فرمانا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تساں بھی درود بھیجنا ہے، نالے سلام بھی بھیجنا ہے. اللہ کریم نے اے نہیں آکھیا یا بنی آدم، اے آدم نی اولاد، یا ایوہ الناس، اے لوگو، نا یا ایوہ الذین آمنو. اللہ کی پتہ سی کم ایماندارانہ ہے، بے ایمانہ نہ تھے ہی نہیں، بے ایمان کر سکنے ہی نہیں. نبی پاک تے درود والا کم ایماندارانہ کم ہے اور سلام والا کم ایماندارانہ کم ہے. ایک گنڈ اللہ نے ایماندارانہ عطا کی تھی ہے. ملکہ نی شادی ملک را نے کر چراغاں ہوئے یا لیٹاں لگیاں او جناب رونکاں ملے لگے تے نال راجے را نہ کر تالا لگے یا بالکل لیٹاں بجیاں پتہ ہی کوئی نہیں راجے ری کر بھی ہے یا نہیں. کسے بندے جا کے بوہا کھڑکایا، انہاں آکھیا راجہ صاحب ملکہ نی شادی ہے اے نال گوانڈ وچ کر ہے تے تسی کیوں نہیں گئے ہو؟ راجے راں آکھیا اسی بے ضمیرے بندے نہیں ہاں، ضمیر والے بندے ہاں، ملکاں اساں کی گنڈ ہی کو نہیں بھیجی، بغیر گنڈ تو اسی ٹر جائیے، اے نہیں ہو سکڑا. اللہ نے درود تے سلام نی گنڈ ایمانداراں نو عطا کیتی ہے، بے ایماناں نو عطا کیتی. جڑا بندہ نبی پاک نے تے درود پڑھن نے ٹائم متھے تے وٹ پا لوے تے آکھے جی اذان تو پہلے نہیں ٹھیک، جی اذان تو بعد بھی ٹھیک نہیں، اے بھی بدعت ہے، اے بھی بدعت ہے. تسی آکھیا کرو بیچارے کی گنڈ ہی نہیں آئی. ایک گنڈ ہی اللہ نے ایمانداراں نو عطا کیتی ہے. تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی. ہائے ہائے ہائے. پیر صاحب فرمانے نے کہ اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام. اے ایمانداراں دا کم میں، بے ایماناں دا کم نہیں. اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام. لوگ جشن میلاد مناتے ہیں کہ آباتے ہیں، کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آباتے ہیں. چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی
ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ایمانداروں کا کام ہے نبی پہ درود پڑھنا، بے ایمانہ نہ کام نہیں۔ اللہ نے ایماندارانو قرآن پاک وچ اور بھی بڑیاں گلاں نہ حکم کیتا ہے، سنا دیاں تھوڑا جہا قرآن۔ اللہ کریم فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، کتبا 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 علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں تواڈے تو پہلے لوگاں دے فرض سن۔ کیوں فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا توانوں ایسی تجارت نہ دساں جڑی تجارت توانوں دنیا وچ بھی نجات دے، آخرت وچ بھی نجات دے۔ اللہ کیڑی تجارت؟ فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ تے ایمان لے آؤ، ادھے نبی تے ایمان لے آؤ۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیوں، اگر کوئی اوکھا ویلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو سانو گریبان چاک کرن دی لوڑ نہیں، انگاریاں تے چلن دی لوڑ نہیں، اپنے منہ تے تمانچے مارن دی لوڑ نہیں، اپنا گریبان چاک کرن دی لوڑ نہیں، کولے تے چلن دی لوڑ نہیں۔ اللہ کے کریم فرمایا اگر تواڈے دل وچ ایمان ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تے نماز کو مدد منگنی ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، چپ کریں تے موتی مل سن، تے صبر کریں تاہیرے، اے پاگل مانگ جے رولا پاسے، اے نام موتی ناہی۔ اے ایمان والےو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچیاں لوگاں دے سنگ رل جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دیو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرن والے نال رکوع کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ دی بارگاہ پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ دی رستے دے اندر کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من جدوں جمعے دی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر وال دوڑ لاؤ، وذروا البیع، دکانداری چھوڑ دیو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، روزے رکھو، زکات دیو، نماز پڑھو، حج کرو، نیکاں دے سنگ لگ جاؤ، تجارت کرو، اذان ہوئے تجارت چھوڑ دیو۔ اے مولا نماز پڑھیے، فرمایا ہاں پڑھیے، تے تو
فرمایا میں کو نہیں پڑھنی. روزے رکھیے جی فرمایا تو عرض کی تھی تو فرمایا میں کو نہیں رکھنا. زکات دئیے جی دیو تے سونے تو فرمایا میں کو نہیں دینی. صدقہ خیرات کریے جی مولا تے تو فرمایا میں کوئی نہیں کرنا. مولا تجارت کریے جی تو فرمایا میں کوئی نہیں کرنا. آواز آپ دی مٹھی ہے پتہ نہیں کہ گل ہے. میں ایک جملہ دینا ایک فکرہ دینا انشاءاللہ مزہ آئے گا لطف آئے گا. ایک باری سبحان اللہ بولو. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو زکات دیو حج کرو روزے رکھو. مولا تے تو فرمایا میں نماز کوئی نہیں پڑھنی میں روزہ کوئی نہیں رکھنا میں زکات کوئی نہیں دینی میں حج کوئی نہیں کرنا میں تجارت کوئی نہیں کرنی. مولا سانو پیا حکم کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. فرمایا نہیں تساں کرو میں کوئی نہیں کرنا. مولا نماز پڑھاں گے روزے رکھاں گے زکات دیواں گے حج کران گے لیکن اسی بندے جیاں تیرے اسی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کم کریے جیڑا تو ہی کریں تے اسی آکی اسی او پہ کم کرنے آؤ جیڑا اللہ بھی کردہ ہے اس کم لگے ہیں جیڑا اللہ بھی لگے ہے اللہ بھی کردہ ہے. آواز آئی روزے رکھو میں کوئی نہیں رکھنے نماز پڑھو میں کوئی نہیں پڑھنی زکات دے وہ میں کوئی نہیں دینی صدقہ خیرات دے وہ میں کوئی نہیں دینا. مولا تے مولا کوئی ایسا کم دس جڑا کریے تے اسی مان نال آکھیے او کم پہ کرنے ہیں جڑا اللہ بھی کردہ ہے. ہن تہاڈی مرضی ہے بولو نہیں مرضی نہ بولو زور نہیں. آواز قدرت آئی اوے میرے بندو اگر مینوں نال رلانا چاہندے ہو تے نبی نال محبت تسی بھی کرو میں بھی کرنا وا نبی تے درود تسی بھی پڑھو میں بھی پڑھنا. نماز تسی پڑھو میں کوئی نہیں پڑھنی روزہ تسی رکھو میں کوئی نہیں رکھنا حج تسی کرو میں کوئی نہیں کرنا لیکن تسی نبی پاک تے درود پڑھو میں بھی پڑھنا وا سلام پڑھو میں بھی پڑھنا وا محبت کرو. اچھا ایک اور بات نماز پڑھے بندہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو بے نیاز ہے. روزہ رکھے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. حج کرے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. تجارت کرے سنت کے مطابق ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. عبادات کرے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. بڑی وڈی گل جے اے میرے جوڑے ہتھال تکے ہو بڑی وڈی گل جے نماز پڑھے بندہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو روزہ رکھے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا حضور سے محبت کرے قبول نہ ہو میلاد منائے قبول نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. درود پڑھے قبول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ نماز ہم پڑھتے ہیں خدا نماز سے پاک ہے. روزے ہم رکھتے ہیں اللہ روزے سے پاک ہے. حج ہم کرتے ہیں اللہ حج سے پاک ہے. اللہ فرماندہ ہے میرے بندیا اگر تم پڑھے گا نا درود تے او کم تے میں بھی کرنا تے اگر کو کمی بیشی رہ گئی تے پھر آپ پوری کری سٹ سن کیونکہ اسی بھی تو ہی پہ کرنے آنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں چاہنا ہوں اپنے سنن والے انہوں دو چار موتی دے کے جاؤں دو چار محبت دیاں گلنا دے کے جاؤں. میرے بھائیوں میرے دوستو نماز فرض ہے لیکن حکمن فرض ہے عملاً حضور دی سنت. روزہ فرض ہے عملاً حضور دی سنت. حج فرض ہے عملاً حضور دی سنت. صدقہ خیرات دینے ضروری نے لیکن عملاً حضور دی سنت ہے. میرے بھائیوں ذرا ویکھو میں تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے تواڈا میرا رابطہ ٹوٹ گیا تے میرے کول گلاں پاس نہیں ہونیاں. نماز فرض ہے
عملاً حضور دی سنت ہے، کیونکہ اللہ نماز نہیں پڑھدا، روزہ فرض ہے، حکماً فرض ہے، لیکن عملاً اللہ دے نبی دی سنت ہے، حج حکماً فرض ہے لیکن عملاً حضور دی سنت ہے۔ خدا دا واسطہ جے تسی نویں بولے گل تاویں میں بڑی کرن جا رہا ہاں، درود حکماً وی فرض ہے تے عملاً مصطفیٰ دی نہیں خدا دی سنت ہے۔ درود حکماً فرض ہے لیکن عملاً خدا کی سنت ہے۔ ایمان نال دسو اللہ تعالیٰ دیگری نہیں آ کے کدے 4 رکعتاں پڑھیاں؟ بھئی اس طرح پڑھو، اللہ نے کدے مغرب نہیں پڑھی نماز؟ یہ جو ہم مغرب کی 3 پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، فجر کی 2 پڑھتے ہیں، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ وہ بول دے نہیں ہو یار، پتہ نہیں کیا گل، پریشان ہو گئے ہو آج، کو پریشان پہ لگنے کو پریشانی تو نہیں، گج کے پھر بولو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ صبح کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، اور یہ سنتے ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ نفل ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ اتحیات، رکوع، سجدہ، قیام ہمیں کس نے بتایا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے محمد کو نماز پڑھتا دیکھو۔ روزہ حکماً فرض ہے لیکن عملاً حضور نے رکھ کے بتایا ہے کیڑے ٹائم تو کیڑے ٹائم تک بھوکا رہنا ہے۔ اللہ نے روزہ نہیں رکھا، حج کرنا حکماً فرض ہے لیکن عملاً حضور کی سنت ہے، لیکن درود ایسی عبادت ہے جیڑی حکماً فرض ہے تے عملاً اللہ نی سنت ہے۔ اچھا ایک اور گل نہ جواب دیو، گل تھوڑی جی پاری جائیے، ادھر پاری گل جے تے سوچ کے جواب دے ویو، اے دسو بھئی سرکار نی سنت نشان زیادہ ہے یا اللہ نی سنت نشان زیادہ ہے؟ ایک بندہ کھبے پاسو بولیا ہے اور یہ بڑا میرے نال پیار کرنے ہیں، کوٹ کے سینے نال لانے ہیں، ہر جمعے تے 3 4 دعاواں بھی دے کے جانے ہیں، یہ بولیں ہاتھ بھی نہ اٹھے ہے اور اس طرح بولیں جس طرح بندہ یقین نال بولنا ہے، تے باقی سارے چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ایک باری پھر تو انہوں موقع دینا، شاید تو انہوں سوچن دو بعد جواب دینا موقع ملے، سرکار نی سنت نشان زیادہ ہے یا اللہ نی سنت نشان زیادہ ہے؟ اللہ نی سنت نشان زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مصطفیٰ مرزوق ہے، وہ مالک ہے، مصطفیٰ مملوک ہے، وہ داتا ہے، مصطفیٰ بندے ہے، وہ رب ہے، مصطفیٰ عبد ہے۔ اللہ دی شان زیادہ، اس دی سنت دی بھی شان زیادہ، اللہ کی شان بھی زیادہ، اس کی سنت کی شان بھی زیادہ۔ پھر مجھے کہنے دے تمام عبادات اور فرائض کا رتبہ اس اعتبار سے کم ہے جس اعتبار سے درود کی شان ہے۔ درود پڑھا کریں، دنے بھی پڑھا کریں، رات کو بھی پڑھا کریں، بیٹھتے بھی پڑھا کریں، چلتے بھی پڑھا کریں، بستر پہ بھی پڑھا کریں اور بازار میں بھی پڑھا کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس زبان پہ درود جاری ہو جائے اور وہ درود پڑھتا رہے، قیامت والے دن جتنا مرضی رش کیوں نہ ہو، میں اپنے اس امتی کو پہچانوں گا، قریب بلاؤں گا اور سلام کروں گا۔ درود پڑھنے والے سے کون سلام کرے گا؟ حضور سلام کرے گا، سرکار مصافحہ کریں گے۔ اتنی شان ہے درود کی۔ گرامی قدر احباب، عرض یہ کر رہا ہوں، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے لیکن حکماً فرض ہے عملاً حضور دی سنت، اور زکوٰۃ دینا حکماً فرض ہے عملاً حضور دی سنت، اور جناب والاو عبادات کرنیاں اللہ حکماً فرض نے، اللہ دی سنت نے، اور جڑیاں چیزاں حکماً فرض نے اور عملاً حضور دی سنت نے، انہاں واسطے ٹائم بھی مقرر ہے، مہینہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، طریقہ بھی مقرر ہے۔ نماز فجر دے اندر فجر دی فرض ہے، اگر کوئی بندہ کہے میں فجر دے وچ ظہر دی نماز پڑھاں گا، او دی نماز نہیں ہوے گی، اور ظہر دے اندر ظہر
زہر دی فرض ہے اگر کوئی بندہ کہے میں کم جانا ہے میں مغرب دی بھی نال ہی پڑھ کے جاواں اودی زہر دی نماز ہو سکتی ہے مغرب دی نہیں ہو سکتی اور عصر دے اندر عصر دی فرض ہے مغرب دی نہیں مغرب دے اندر مغرب دی فرض ہے عشاء دی نہیں ہاں ہاں جناب والا جڑیاں چیزاں حکمن فرض نے اور عملاً حضور دی سنت نے انہاں واسطے ٹائم مقرر اور روزے واسطے مہینہ بھی مقرر ہے اور ٹائم بھی مقرر ہے کوئی بندہ کہے اس واری روزیاں دا مہینہ جون جولائی میں چاہ رہا ہے میں تے گرمیاں چ نہ رکھ سکدا میں تے سردیاں چ رکھاں گا ایمان نال دسو دا روزہ ہو جائے گا نہیں ہوگا رمضان میں رکھنا فرض ہے تے کوئی بندہ آکھے جی میں تے دیہاڑی کم کرنا نہیں جی نہیں میں جناب شامی رکھسا میں راتی رکھسا اس نہ ہو جاسی نا نہیں ہونا کیوں کہ جو چیزیں حکمن فرض ہیں اور عملاً حضور کی سنت ہے ان کے لیے وقت بھی مقرر ہے ان کے لیے مہینہ بھی مقرر ہے اگر کوئی بندہ آکھے میں تے روزیاں چ نہ رکھنا میں تے مرما چ رکھسا ہو جاسن روزے کوئی اگر کہے میں رات کے وقت رکھوں گا میں دن کے وقت نہیں رکھوں گا ہو جائیں گے روزے نہیں میرا دل کرتا ہے میں قرآن دی وہ آیت بھی پڑھ دیواں جس وچ اللہ تعالیٰ نے روزے دا ٹائم بیان فرمایا ہے ہائے 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 یاد آ گئی ہے اللہ کریم فرماتا ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل مہینہ بھی فرض ہے کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ظہر دے وقت ظہر دی فجر دی نہیں عصر دے وقت عصر دی مغرب دی نہیں مغرب دے وقت مغرب دی عشاء دی نہیں کیوں ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا اور رمضان دے مہینے دے اندر روزے فرض نے اس تو علاوہ کسی مہینے جو روزے رکھے گا تے رمضان دے روزے دا ثواب فرض دا ثواب نہیں مل سکتا اور رات دے وقت رکھے گا تے پھر بھی محروم ہوئے گا صبح تو لے کے تے مغرب تک روزہ رکھے گا تا کمون ہوئے گا تے کوئی بندہ کہے میرے تے حج فرض ہے لیکن میں مکے نہیں جانا میں لاہور جانا حج کے لیے جگہ بھی مقرر ہے مہینے بھی مقرر ہیں وقت بھی مقرر ہے مہینہ کیڑا ہے ذوالحج نہ مہینہ تے جگہ کیڑی ہے او بولو اللہ تو آنو بھی لے جائے بول پو جگہ کیڑی ہے مکہ اگر کوئی بندہ کہے میں نے مکہ نہیں جانا یہ تھوڑی سی علمی باتیں ہیں اس لیے آپ آج آہستہ بول رہے ہیں میں واقعہ سناواں نا تے دو شعر پڑھا تے تساں ضرور بولنے ہو یہ ہن دو چار علمی گلاں تسی پھاسی گئے ہو اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے کراچی جا کے حج کرنا حج ہو جائے گا حج کے لیے جگہ بھی مقرر ہے مکہ لازم ہے اور مہینے بھی لازم ہیں وقت بھی لازم ہے ذوالحج کے وہی 3 دن اور منا بھی لازم ہے عرفات بھی لازم ہے مزدلفہ بھی لازم ہے سعی بھی لازم ہے حلق اور قصر بھی لازم ہے کعبے کے چکر بھی لازم ہے اگر کوئی بندہ کراچی چلا جائے لاہور چلا جائے یا کہے میں نے جناب جانا ہے مشہد میں نے جانا ہے بخارا شریف میں نے جانا ہے انقرہ استنبول وہاں جا کے حج کرنا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوگا آواز آئی محبوبہ جیڑے حکم میرے سنتا تیریان انہاں وستی ٹائم بھی مقرر ہے مہینہ بھی مقرر ہے اگر کوئی بندہ کہے میں نماز پڑھنی ہے فارسی زبان میں تو ہو جاسی مکی نہیں آنی عربی میں اردو چ پڑھ سا ہو جاسی میں پٹواری چ پڑھ سا ہو جاسی میں پنجابی چ پڑھ سا ہو جاسی میں سورت فاتحہ آئندہ تو بعد سرائکی میں پڑھوں گا ہو جائے گی اوہی گلاں جڑیاں عربی نہیں آن اوہی سرائکی نے اندر بیان کرے ہو جائے گی نہیں ہوگی سونے جڑے میرے حکمن
تیریاں سنتن انہاں وستی زبان بھی مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے، مہینہ بھی مقرر ہے۔ میں چاہتا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک سبحان اللہ کی آواز میرے کان تک نہ آئی تو بے وفائی ہوگی میرے جملے سے۔ میرا زور لگ رہا ہے، میں اتنے زور تو بعد اور اتنا پسینہ بہانے کے بعد آپ کو فکرہ دینے جا رہا ہوں۔ سونے آج جیڑا میرا حکم ہے تیری سنت ہے اس وستی چیزاں مقررن، لیکن جیڑا میری سنت ہے اس وستی نہ ٹائم مقرر ہے، نہ زبان مقرر ہے، نہ جگہ مقرر ہے، نہ سال مقرر ہے، نہ شہر مقرر ہے، نہ مہینہ مقرر ہے۔ کوئی محرم میں درود پڑھے تب قبول کروں گا، رمضان میں پڑھے تب قبول کروں گا، کلیہ پڑھے تب قبول کروں گا، کٹھیاں پڑھے تب قبول کروں گا، مسجد میں پڑھے تب قبول کروں گا، گھر میں پڑھے تب قبول کروں گا۔ سونیا فارسی وچ پڑھے تو بھی قبول کرو گا، عربی وچ پڑھے تو بھی قبول۔ جیڑے میرے فرض نے تیریاں سنتا نے انہاں وستی عربی زبان مقرر ہے۔ اگر کوئی فارسی ہندی پٹواری دے اندر نماز پڑھے گا دی نماز قبول نہیں ہوئے گی، لیکن جیڑیاں میریاں سنتا نے سونیا او کوئی مہر علی دی زبان وچ پڑھے، او بوسیری دی زبان وچ پڑھے، او شیخ سادی دی زبان وچ پڑھے، بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ کوئی بصیری دی زبان وچ پڑھے مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال تحیمی ثم الرضا عن أبي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ کوئی میاں محمد کی زبان میں پڑھے تو تب قبول، کوئی سلطان العارفین سلطان باؤ کی کلام میں پڑھے تب قبول ہے، کوئی عربی میں پڑھے تب قبول ہے، کوئی ہندی میں پڑھے تب قبول ہے۔ یہ حکماً فرض ہیں اور عملاً اللہ کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اگلے جمعے پہ بھی چند معروضات عرض کروں گا۔ جمعے والے دن حضور فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا قیامت والے دن مصطفیٰ پہ لازم ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرنا۔ جمعے والے دن مہربانی کیا کریں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، آپ بہت سارے وظائف پڑھتے ہیں، بہت ساری تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن کثرت درود شریف کی جمعے والے دن کیا کریں، بڑی فضیلت ہے۔ توکل شاہ امبالوی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے نور باطن سے مشاہدہ کیا، آسمان سے بلائیں اتر رہی ہیں اور ہر گھر کی چھت پہ نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جو فرشتے درود پہ مقرر کیے ہیں وہ جہاں جہاں کھڑے ہیں بلا نازل ہوتی ہے، جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہ بلاواں چاہ چاہ کے پراں پہ چھٹ، جہاں درود پڑھا جائے وہاں پہ بلائیں نازل نہیں ہوتی، جہاں پہ درود کی کثرت ہو وہاں پہ اللہ کا قہر اور غضب نازل نہیں ہوتا، خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک وہ دعا جس سے پہلے بھی درود پڑھ لیا جائے تے بعد وچ بھی درود پڑھ لیا جائے، دعا درود نہیں ڈبی چ بند ہو جانی ہے، درود بھی نہیں رکنا، دعا بھی نہیں رکنی۔ ایک وہ دعا جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دل سے مانگیں۔ حضور فرماتے ہیں ماں پیو نے جملے نے وچ ماں باپ نے منہ بولن وچ دیر ہے، اللہ نے قبول کرن وچ دیر کوئی نہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا
درود پاک کثرت سے پڑھا کرے اور درود پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، دن اور رات درود پاک کی کثرت کریں انشاءاللہ۔ فضائل پہ چند باتیں اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ یہ ایک عزیز نے کوئی سوال بھیجا ہے کہ مسجد کے اندر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا، اسے شرعی عذر ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، شرعی عذر والا بندہ وہ فرض نماز میں کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوا تو اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے جو اس کی جان لے سکتی ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اگر کھڑا ہوا تو اسے کوئی مہلک بیماری لگ سکتی ہے جس سے اس کی جان جا سکتی ہے، یا ایسی بیماری لگ سکتی ہے جو اسے تکلیف اور اذیت دے گی، یہ شرعی عذر ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ بلا وجہ بھی وہ فرض نماز کے لیے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور قیام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں نماز کے اندر قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور فرض بغیر کسی عذر کے چھوڑنا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کرسی پہ بیٹھنے والے حضرات میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن وہ آداب کا اور مسائل کا خیال رکھیں اور لحاظ رکھیں، بغیر عذر کی کرسی پہ نہ بیٹھیں، اور اگر عذر ہے تو پھر کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ سجدے کی حالت میں ہاتھوں اور سر کو معلق رکھنا کیسا ہے؟ اگر ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے اور رکوع کرتا ہے، یہ سوال اس سے متعلق ہے۔ کوشش کرے کہ قیام کرسی پہ بیٹھ کے کر لے اور رکوع اور سجدہ باقاعدہ طور پہ کرے۔ رکوع بھی باقاعدہ جیسے ہوتا ہے ویسے کرے، سجدہ بھی باقاعدہ کرے۔ کیوں کہ اس کے لیے تو صرف قیام مشکل ہے، رکوع سجدہ تو مشکل نہیں ہے۔ وہ رکوع سجدہ تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ قیام کے کھاتے رکوع اور سجدے کو بھی ڈال دے گا کہ جس طرح قیام اسی طرح رکوع اور سجدہ بھی، تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ کوشش کریں جو آدمی مجبور ہیں، معذور ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے قیام کرتے ہیں، وہ سجدہ اور رکوع اپنی اصلی حالت میں کریں، اور اگر کوئی مجبوری ہو سجدہ اور رکوع بھی وہ نہیں کر سکتے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی سجدہ اور رکوع کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آگے پھٹا لگا ہوتا ہے، میں نے کئی بار بتایا ہے، تختہ لگا ہوتا ہے کرسیوں کے آگے، ان کے اوپر سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سجدہ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، باطل خیال ہے۔ وہ اس کو ہٹا دیں، اس کے اوپر نہ کریں۔ البتہ رکوع اور سجدے کا طریقہ کار کرسی پہ بیٹھ کے یہ ہے کہ رکوع سے جھک کر سجدہ کیا جائے۔ رکوع اگر یہاں ہے تو سجدہ یہاں کیا جائے، تاکہ دیکھنے والے کو فرق پتہ چل جائے کہ یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے، دونوں میں وہ فرق رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق۔